اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس پاٹ۔ پاکستان میں جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں، روزانہ ایک نئی دھماکے دار خبر جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو وہ سننے کو ملتی ہے۔ آج دھماکے دار خبر یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے 13 راولپنڈی ڈویژن کی سیٹوں پر دھاندلی کے ذریعے امیدواروں کو جتوانے کے الزام قبول کر لیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر اپنے نہ صرف نوکری ملازمت سے استعفیٰ دیا ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں اور مجھے ضلع کچہری چوک میں، راولپنڈی کچہری چوک میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ آپ نے تمام سکرینوں پر دیکھ لیا اور سن لیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ کیوں، کیسے اور کس کے کہنے پہ دیا، یہ سازش بیسیکلی کس کے خلاف تیار کی گئی اور اس سازش کے پیچھے کون ہے، اور کمشنر کا استعفیٰ دے کر کون سی سیاسی پارٹی کو انڈر پریشر کرنے کا کمشنر کے ذریعے پلان ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حمزہ شہباز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کا کمشنر راولپنڈی جنہوں نے انکشافات کیے الیکشن کے حوالے سے، ان سے رشتہ کیا ہے۔ برائے مہربانی آج آپ کو اس کا تمام انٹرنل سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، اور یہ جہاد سمجھ کے اس مطلب پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا، مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کیجئے گا، میں آپ کا بڑا ہی مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں کمشنر راولپنڈی کے استعفے سے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پی ایم ایس افسر ہیں۔ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں 2 ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے وہ کام کرتی ہیں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ایک صوبائی سروس کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک پیس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے وہ ان کا نام انہوں نے اب رکھا ہے، پہلے اس کا نام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ تھا، ڈی ایم جی۔ انہوں نے یہ ایک علیحدہ ہم موضوع پہ شاید چلے جائیں گے کہ وہ ڈی ایم جی سے پیس کیوں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیاقت چٹھا کا تعلق صوبائی سروس سے تھا، پی ایم ایس جس کو کہتے ہیں۔ لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی سے قبل کمشنر ملتان، کمشنر ملتان کے علاوہ میرا خیال ڈی جی خان شاید، اگر مجھے بھول نہیں رہا تو۔ اور دوسری بات، لیاقت چٹھا مختلف ڈپارٹمنٹ میں بطور سیکرٹری بھی ایڈمنسٹریٹولی ہیڈ کر چکے ہیں۔ انتہائی سمجھدار، زیرک اور منجھے ہوئے افسر سمجھے جاتے ہیں۔ لیاقت چٹھا نے استعفیٰ کیوں دیا، اور یہ سوال عام پوچھا جا رہا ہے کہ جب پہلے لیاقت چٹھا نے یہ دھاندلی کی تھی، یا 13 راولپنڈی ڈویژن میں 13 امیدواروں کو جب جتوا رہے تھے یا ان کے نوٹیفیکیشن جاری کروا رہے تھے، تو اس وقت لیاقت چٹھے کے دل میں خوف خدا کیوں نہ آیا۔ لیاقت چٹھے کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کچھ ہی اپنی مدت ملازمت ختم ہونے میں کچھ ہی ایام باقی تھے، یعنی کہ وہ اپنی 60 سالہ سروس، یعنی کہ 60 سال کی عمر میں جو قانون ہے کہ پاکستان میں سرکاری افسر ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے قریب پہنچ چکے تھے اور کچھ ایام باقی تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ انہوں نے کوئی اپنی سروس کی قربانی نہیں دی۔ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون نے، یہ میں آپ کو دوسرے ولاگ میں بتاؤں گا، مسلم لیگ نون نے حکومت نہ بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ استعفیٰ دلوایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی ان کو حیثیت بتانے کے لیے یا انہیں بلیک میل کرنے کے لیے، مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مانسرا سے بھی اپنی سیٹ جو ہیں وہ ہار گئے ہیں بھاری اکثریت سے۔
اس کے بعد وہ لاہور سے حلقہ NA 130 ہے غالباً، اگر مجھے بھول نہیں رہا، تو اس میں یاسمین راشد جو ہیں ان سے بھی وہ سیٹ ہار گئے تھے. یہ زبان زد عام ہے. اگر اس کا فارم 45 نکلوا لیا جائے تو یہ سیٹ ہاری ہوئی تصور ہوگی. یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جس وقت نواز شریف نے جاتی عمرہ میں ایک پارٹی اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے یہ پیغام اعلیٰ حکام آپ بھی سمجھتے ہیں تک پہنچا دیا، کیونکہ انہوں نے اس میں ایک ٹیلی فون کال بھی لی، اس میں پہنچا دیا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہی کہ ہم آصف علی زرداری کو تمام گورنرز، چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور صدر کے عہدے جو ہیں نواز دیں، اور ہم صرف ذمہ داری اور ذلالت سے اپنا منہ کالا کریں اور ہماری پارٹی کی ساکھ تباہ و برباد ہو جائے. ہم 16 ماہ میں پہلے ہی بہت نقصانات کا سامنا کر چکے ہیں. تو اسی وقت اگلا پلان بی تیار کیا گیا اور کمشنر راول پنڈی کو اس بات پر آمادہ کیا گیا، کیونکہ یہ جو کمشنر راول پنڈی کہہ رہے ہیں اس طرح، پہلی تو بات یہ ہوا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں وہ بول رہے. کمشنر راول پنڈی کو تیار کیا گیا اور ان سے یہ ہنگامی دھویں دار دھماکہ دار خبر جو ہے ٹی وی سکرینوں پہ بریک کرا دی گئی. اب وہ 13 سیٹیں کس پارٹی نے جیتی ہیں؟ وہ 13 سیٹیں راول پنڈی ڈویژن میں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں. اب مسلم لیگ نون کو ڈنٹ ڈالنے کے لیے کمشنر راول پنڈی نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی یا مستقبل کی سیاست پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. طاقتور لوگوں کے کہنے پر لیاقت چٹھا نے استعفیٰ دیا اور یہ پریس کانفرنس کی. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لیاقت چٹھا جو ہیں وہ شہباز شریف جب بطور وزیر اعلیٰ تھے تو حمزہ شہباز 90 شارع قائد اعظم پر پارٹی امور دیکھتے تھے بیٹھ کر ایوان وزیر اعلیٰ میں. تو اس میں لیاقت چٹھا اسسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایز DS کوارڈینیشن خدمات انجام دیتے تھے، یعنی کہ ان کا شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ تھا اور حمزہ شہباز صاحب سے بھی رابطہ تھا. اور حمزہ شہباز ان کے اتنے کلوز تھے کہ لیاقت چٹھا کو حمزہ شہباز چاچا کہہ کر مخاطب کرتے تھے. یعنی کہ حمزہ شہباز اور لیاقت چٹھا کے ریلیشن شپ اس قدر رسپیکٹفل ہے کہ اس پہ کوئی سوال ہی نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب سے بھی یہ بہت کلوز تھے لیاقت چٹھا صاحب. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف پروجیکٹس میں ایز بزنس پارٹنر بھی تھے. یعنی کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ اور یہ مل کے بزنس کر رہے تھے، کہ مطلب رانا ثناء اللہ جہاں بزنس کر رہے تھے وہاں لیاقت چٹھا صاحب بھی کر رہے تھے انڈائریکٹلی. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی استعفیٰ دیا گیا اور یہ عین اس وقت فیصلہ کیا گیا جس وقت یہ کہا گیا کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بنائیں گے اور مسلم لیگ نون کے سیٹیں جو ہیں ان کو یعنی کہ ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی. ایک بات میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں بتائی ہے کہ یہ لیاقت چٹھا صاحب سچ بول رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے 13 امیدواروں کو جتوایا گیا ہے. یہ 13 امیدوار جو جیتے ہیں، اگر ان کا فارم 45 سامنے آ جائے اور یہ حلقے کھل جائیں، یہ 13 امیدوار ہار جائیں گے اور وہاں سے PTI جو ہے وہ بڑی تعداد میں ون کر جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو وضاحتیں دینے کی بجائے ان حلقوں کو کھول دینا چاہیے تاکہ شفافیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اور عوام جو ہیں کم از کم پورے پاکستان میں اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان 13 حلقوں پہ جو مجاز افسر ہے اس نے اگر یہ بیان دے دیا ہے کمشنر راول پنڈی نے، تو آپ کے خیال میں اس کو حلقے کو کھلنا چاہیے یا نہیں؟ مجھے کمنٹس میں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجئے گا، میرے لیے بڑی رہنمائی ہوگی. ویسے آپ لوگ آج کل مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، میں ہر کسی کے کمنٹس جو ہیں فکر سے پڑھتا ہوں، غور سے پڑھتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے خلاف بھی کوئی کمنٹ ہو، میری رہنمائی کے لیے کوئی کمنٹ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر مجھے آپ میرے خلاف کوئی کمنٹ کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری رہنمائی ہے، اور اگر میرے حق میں کریں گے، مجھے کوئی مشورہ دیں گے تو بھی میں آپ کا احسان مند رہوں گا.
اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگلے ولاگ میں کہ لیاقت چٹھا جو ہے اس گرفتار ہوئے ہیں، ان کو اس وقت کہاں رکھا گیا ہے، وہ بالکل سیف ہینڈز میں ہے، جنہوں نے ان سے یہ کام کروایا وہ ان کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔